रहीम। بیان قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام۔ توبہ آدم علیہ السلام کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سرزمین میں جا رہے تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم علیہ السلام برائے الہی خط ہندوستان میں آئے اور بودھاش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلائیں۔ حاجت آگ کی ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم کو دی، گرمی و تپش سے ان کے ہاتھ جلائے آدم نے زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ 7 طبق زمین کے چیر کر پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اس طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کب الخبر نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے میں عاجز رہے، تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر سے چمٹاک جھاڑ کر آگ نکالی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری سکھلائی۔ کھیتی کرنے کے لیے درست کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لایا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لائیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کچھ چلنے لگا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تب ہی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل کچھ ہی کرنے لگا۔ پالان گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو لکڑی ماری۔ تب بیل نے روبسوئی آسمان کیا اور دریا اور رو دیا۔ لپس آدم علیہ السلام نے اس کو دکھ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آرزدہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضریع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہو گئی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کروں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا اور بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں۔ وہ گرزانہ اس بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر
صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب ہوائے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم کے سامنے لا رکھیں۔ آدم نے چاہا کہ کھاویں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تامل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم و حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بھر گیا، یہاں تک کہ 7 اندام ان کے سیاہ رنگ ہونے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید یہ مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، روزہ رکھ، آج کچھ مت کھاؤ کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ آدم علیہ السلام نے اس دن کھانا نہیں کھایا اور روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ واپس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام کلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا 120 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی تھی، اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بحشت میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بحشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا، خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا، میری بہن کلیمہ صاحب جمال ہے اور میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے اسے۔ کہا، نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے عدل حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے بموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن کلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔
حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، ہرگز اپنے والد کا حکم روا نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کو منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دیں، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی کلیمہ ہوگی۔ لپس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ نے کئی بکریاں لا کر منا پر رکھ دیں۔ بے مصداق اس آیات کے ترجمان اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا، جب نظرمانی دونوں نے کچھ نظر، پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کو منا پر رکھ دیا، دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہیں آتش بے دو مثال سمیر نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ منا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم کے زمانے میں آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا، محتسمین میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اور اگر ہلتی تو دروغ ہوتا۔ اور حضرت یوسف کے زمانے میں حاکم سائے تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو سعین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا، اور اگر نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، صحین پر کے پاؤں اس میں ڈالے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغ ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا، تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد سلام، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی، اور اگر کاف ہوگا تو جزا اس کے بدلے
بدلہ ملے گی۔ بے مستاق اس آیات کے یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ لفظ حاصل کلام حابیل و قابیل دونوں بھائی کو منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا قابیل تیری بہن کلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیوں کر اس کو دفع کریں، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کو خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا اے بھائی اس میں میری کیا تقصیر ہے، خدا عادل ہے۔ اچھا اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برداری کا بجلاؤں گا، مگر تو روز حشر عند اللہ ماخود ہوگا اور مستوجب دوزخ میں ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا۔ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں سوچا کہ اس کو میں کس طرح مار ڈالوں۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ اس کے بعد اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ لفظ خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کریدتا زمین کو، اس کو دکھاوے کہ اس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، بعد اپنے چنگل اور مکار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کی لاش ڈالی۔ لفظ قابیل نے کہا، قابیل بولا اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کے بدن پر تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے۔ تب اس کو مائند پچھتا رہے کہ باندھ کر کئی روز لیے پھرتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین
خرید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا۔ تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ اپنی غلطی سے پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا اور بعد جانے کا قصد کیا۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو ڈھانپ لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو ڈھانپ لیا۔ جب قابیل نے روح وسوئے آسمان کیا اور کہا خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین ڈھانپ لیتی۔ آواز آئی، اے ماعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب قسم ہے تیری کہ میں اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ند آئی، اے زمین اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزہ سے مارا، پھر اللہ شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اس طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا، حابیل پرائے پر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت گریزاری کرو، خدائے تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم و حوا نے قبر اس کی کھود کر اس سے نکالا اور دیکھا، مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تر بتر آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے مکان میں لائے، اور روایت کی ہے ابن عباس نے رضی اللہ عنہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے
40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا، اور ہوش و طیر اور پرندے بھی اس حال پر گروزاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپیے پیسے چاہتے ہیں تاکہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھاویں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا بنے گا؟ وہ اس سے تجارت کر کے کھاویں۔ لفظ غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بے مکر حال اپنے تجارت کر کے کھاویں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ لفظ بعد 1000 سال کے حضرت آدم بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لانے کے لیے گئے، مگر حضرت شیس علیہ السلام بیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کی، اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں ایک طبق زیریں اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ مرور، سیب و لیمو، انگور، انجیر وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا طبق زرد سخت اس پر ڈھانپ کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور نے اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بحیثیت سے حضرت شیس علیہ السلام کی زوجیت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدار ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر بحیثیت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بحیثیت میں منتظر رہے گی، اور مصفت اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس حور کی شادی حضرت شیس علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی عربی زبان تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ لفظ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل ترل اور دانا و بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ آپ قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا۔ حضرت شیس علیہ السلام بمقام میرا ہے،
اگر تم سب اس کی فرمانداری کیجیو اور اس پر ایمان لاؤ۔ تب انہوں نے حضور میں اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رخصت فرمائی۔ بیٹے باپ کی وفات میں بہت روئے، نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد جدا ہو کر اپنے گھر گئے۔